بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں یاجوج ماجوج کا مکمل واقعہ، جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس واقعے کو پورا جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب اور مشرق ممالک کو فتح کرتے ہوئے شمال کی جانب سفر فرمایا۔ یہاں تک آپ چلتے چلتے دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ وہاں کی آبادی عجیب و غریب زبان بولتی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات کی جاتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی، ان سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ یہ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، جن کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، اور ان میں سے جو باقی ایک حصہ ہے وہ انسان ہیں، یعنی کہ ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان میں عورتیں مرد دونوں ہیں۔ یہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بال والے ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں۔ ایک کا نام ہے طاویل، دوسرے کا نام ہے تاریس، تیسرے کا نام ہے منسک۔ ان میں جو بھی مرتا ہے وہ 1000 یا اس سے زیادہ اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ لوگ وحشی اور خونخوار جنگلی ہیں، اور جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور بہار کے سیزن میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں سبزیاں کھا جاتے ہیں، اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں، اور انسانوں، آدمیوں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، جنگلی جانور سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ یہ وحشی درندے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں ان یاجوج ماجوج کے مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے آپ کچھ مال بھی لے لیں، حضرت ذوالقرنین نے کہا، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آپ نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی۔ اس کو اتنا کھدوایا گیا کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس میں پگھلائے ہوئے تانبے سے سخت پتھر جمائے، اور لوہے کے تختے اور نیچے لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا، اور اس میں آگ لگوا دی۔ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی یہ دیوار پہاڑ کی بلندی سے بھی اونچی کر دی، اور اس قدر اس کو مضبوط بنا دیا کہ یاجوج و ماجوج دیوار کے اس طرف رہ گئے، اور یہ قوم کے لوگ دیوار کے اس طرف۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب یہ لوگ اس کے اوپر سے نہیں آ سکیں گے، اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکیں گے۔ اس کی لمبائی 50 میل اور اونچائی 29 فٹ اور 10 فٹ چوڑی یہ دیوار تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ دن بھر محنت کرنے کے بعد جب توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے۔ اللہ کی شان کہ دوسرے دن یہ دیوار اس سے بھی زیادہ مضبوط و موٹی ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح روزانہ وہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور روزانہ ہی یہ دوسرے دن یہ دیوار بہت مضبوط و موٹی ہو جاتی ہے۔ یہ اسی طرح سے ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں گے، تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ آئیں گے تو دیوار جہاں تک توڑی تھی وہیں تک ہوگی، اور انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی، اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور پھر ان کا خروج ہوگا، یہ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے بڑا عجیب دور ہوگا۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے۔ نمبر 1 جیہون، نمبر 2 سیہون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات، نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا، اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔
قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے 6 چیزوں کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، نمبر 3 حجر اسود، اور نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ 5 نہریں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ جب یہ چیزیں زمین سے اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظہور ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، کیونکہ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں کہ جن سے لڑنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ یاجوج ماجوج نکلنے پر دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہوگا۔ یہ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا جو پہلا گروہ جو سمندر سے گزرے گا، جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، اس سمندر کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گا کہ جب دوسرا گروہ ادھر سے گزرے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ وہ سارا پانی پی جائیں گے، جو چیز بھی رستے میں آئے گی ہر چیز کھا جائیں گے، قتل و غارت کریں گے، فساد اور قتل و غارت گری سے فارغ ہو جائیں گے تو سب لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے قتل کر دیا، چلو اب آسمان والوں کو قتل کریں، یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ تیر آسمان سے جب واپس آئے گا تو خدا کی قدرت سے ان کے تیروں پر خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا، وہ سب کے سب ایک دم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالش بھی جگہ باقی نہیں ہوگی اور بدبو اٹھ رہی ہوگی۔ اب ان کو کیسے دفنایا جائے، کہاں لے جایا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی، وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے، اور جہنم میں بڑا دردناک ان کو عذاب دیا جائے گا، اور ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ اللہ کی برکتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا، اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اڈیل دے، اور برکتوں کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ خاندان بھر کو کافی ہوگا، ہر چیز میں برکتیں ہو جائیں گی۔ بے شک زمین میں قتل و غارت گری اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت ہی ہے۔